الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري في كتاب الأنبياء ومسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال مجھ سے پہلے انبیاء کے ساتھ ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کو بہت عمدہ اور آراستہ پیراستہ بنایا، یعنی بہت حسین و جمیل، مگر اس کے ایک گوشے میں ایک اینٹ کی جگہ تعمیر سے چھوڑ دی، یعنی مکان تو بنا لیکن ایک اینٹ کی جگہ رہنے دی. پس لوگ اس کے دیکھنے کو جوق در جوق یعنی جماعت کی جماعت آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ رکھ دی گئی تاکہ مکان کی تعمیر مکمل ہو جاتی. چنانچہ میں نے اس جگہ کو پر کر دیا. وہ کہ نبوت ایک مکان تھا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی. حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت سے اللہ نے اس جگہ کو پر کر دیا اور مجھ سے ہی قصر نبوت مکمل ہو گیا. الحمدللہ. یعنی نبوت کا جو محل تھا وہ ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل ہوا اور میں ہی خاتم النبیین ہوں یا مجھ پر تمام رسول ختم کر دیے گئے. یہ جو مثال دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اس قصر میں محل میں جو ہر طرح مکمل ہو چکا ہے اب کسی اور اینٹ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اسی طرح میری آمد کے بعد اب کسی اور نبی کے آنے کا احتمال باقی نہیں رہا، کیونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت عام اور تام ہو چکی ہے، یعنی نبوت اب مکمل ہو گئی. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دامن قیامت تک کے لیے انسانوں پر پھیلا دیا گیا اور آنے والے پر بھی قیامت تک ختم نبوت کا سایہ پھیلا ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رسول من ادرک حیا ومن یولد بعدی. میں ان کا بھی رسول ہوں جو اب زندہ ہیں اور ان کا بھی جو میرے بعد پیدا ہوں گے قیامت تک میں ان کا بھی رسول اور نبی ہوں. قربان جائیے خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاتمیت کی ابدیت اور حاتمیت پر اور حدیث کے انمول بول مثل الانبیاء من قبلی پر، جس میں خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا کہ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں انہیں میں اصحاب شریعت جدیدہ یعنی جن کو مستقل شریعت دی گئی تھی وہ اور پہلی شریعت کے متبع بھی سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سائے میں ہیں. حاصل یہ کہ حق تعالیٰ نے جو قصر نبوت تعمیر فرمایا اور عالی شان نبوت کا محل بنایا وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک تعمیر ہوتا رہا اور آخری اینٹ جو بطور تمثیل کے ارشاد فرمایا وہ حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی آمد سے بالکل مکمل ہو چکا اور محل نبوت کا بالکل کامل اور مکمل تیار ہو چکا.
اور جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ ہمارے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پوری ہو گئی، اور اب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، بالواسطہ بلا واسطہ نبوت یا نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، اور اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نبوت کے محل کی تکمیل فرما دی، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی ارشاد فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نبوت کی من گھڑت قسمیں، یہ جو قادیانی حضرات ہیں یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور تو نبی ہیں لیکن ہم ان کے سایہ کے طور پر نبی ہیں۔ ذل کا مطلب سایہ، استغفر اللہ پڑھیے، آمنت باللہ۔ جی، من گھڑت قسمیں نکالنا گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید اور صاحب قرآن محمد الرسول اللہ ہم کو عطا کر دیا۔ جب قرآن بھی ہمیں مل گیا اور صاحب قرآن بھی اللہ نے عطا کر دیا، اب بھی اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو یہ اس کے نفس کی، نفس سمجھتے ہو نا، خواہش کی نجاست اور غلاظت ہے۔ اب تو نجات کا مدار حضرت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کے سائے میں ہی ہے۔ اگر کوئی سائے سے نکلا تو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں، یہ محض دماغی اختراع اور خود ساختہ خیال ہے۔ نبوت میں کبھی بھی آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر آج تک کوئی ذلی نبی نہیں ہوا، نہ کوئی بروزی نبی ہوا۔ ایک آدمی آئے پاگل دیوانہ کہے کہ آدم علیہ السلام آئے تھے وہ پہلے، لیکن میں تو ان سے پہلے ایک ذلی نبی تھا، تو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ بھئی آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا دیا وہ پہلے نبی ہیں، اسی طرح محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کہا دیا۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ خاتم النبیین۔ لہذا اب اگر کوئی بیوقوف اپنے پاگل پنی سے کہے کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں تو اس کو بھی ہم دیوانہ مجنون کہیں گے، نبی نہیں مانیں گے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، جس طرح سچے نبی پر ایمان لانا بولیے ضروری ہے نجات کے لیے، جھوٹے مدعی نبوت کا انکار کرنا بھی نجات کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر جما دے۔ لہذا یہ جو چلتے پھرتے لوگ کچھ بولتے ہیں ان کی نہ سنیے، اللہ نے قرآن دے دیا اور اللہ سے ہدایت مانگی۔ بس بابا 1.5 منٹ ہے تو رہنے دو، چلو بس آج ختم کرو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔